وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 115 سورہ بقرہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب، پورب اور پچھم اللہ ہی کا ہے. یعنی یہ جو پورب ہے، پچھم ہے، اتر ہے، دکھن ہے، یہ کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، چاند، تارے، سورج سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. ظاہر سی بات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، تبھی تو ہم پورب اور پچھم، اتر اور دکھن یہ سب بتا پا رہے ہیں. اگر آسمان ہی نہ ہو، زمین ہی نہ ہو، تو کیا ہم جہت کا تعین کر سکتے ہیں کہ کون سا پورب ہے، کون سا پچھم ہے؟ سورج ہے تبھی جا کر بولتے ہیں کہ سورج جو ہے پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کر ڈوبتا ہے. اگر سورج ہی نہ ہو تو پھر آدمی کس کو پورب کہے گا اور کس کو پچھم کہے گا؟ اس آیت کا شان نزول جو ہے، مفسرین نے کئی شان نزول بیان کیے ہیں. ایک شان نزول تو یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام، کچھ ایک صحابہ کرام رات میں سفر کر رہے تھے، اور کبھی کبھی رات میں جو ہے وہ تاریکی چھا جاتی ہے اور تارے نظر نہیں آتے ہیں، تو اس وقت جہت معلوم کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو رات کا وقت تھا اور نماز کا وقت ہو گیا تھا، غالباً عشاء کی نماز کا وقت. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے. تو ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر جو ہے غور و خوض کیا. جسے لگا کہ قبلہ اس طرف ہے اس نے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لی. جس کو لگا کہ قبلہ اس طرف ہے تو اس نے اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لی. جب صبح ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ قبلہ کس سمت ہے، اور ہم نے غور و خوض کرنے کے بعد جس سمت کی طرف ہمارا دل جم گیا ہم نے اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے. وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم منہ کرو گے اللہ کی رحمت ادھر متوجہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہد کا محتاج نہیں. اگر ایسا موقع آ جائے یا اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ تمہیں قبلے کی سمت معلوم نہ ہو تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم غور و خوض کرو، غور و خوض کرنے کے بعد جس طرف تمہارا دل جمے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، بس اسی طرف منہ کر کے تم اپنی نماز ادا کر سکتے ہو. دوسری جو روایت اس تعلق سے آئی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل نماز ادا کرتا ہے. سواری پر جب نفل نماز ادا کی جاتی ہے اس وقت قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. نوافل کے لیے، نفل نماز کے لیے جو ہے قبلے کی طرف منہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. دوران نماز اگر جو ہے ہماری سواری دوسری طرف مڑ بھی جاتی ہے تو بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. نفل نماز کے لیے فرض اور واجب نماز کا حکم الگ ہے. اس کے لیے قبلے کی سمت ہونا شرط ہے. جب معلوم نہیں تب آپ غور و خوض کر سکتے ہیں.
لیکن جب معلوم ہو تو پھر قبلے ہی کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں گے تبھی نماز ہوگی. قبلے سے آپ کی جہت اگر ہٹ گئی تو فرض اور واجب نماز آپ کے ادا نہیں ہوگی. فرض اور واجب کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے لیے سمت قبلہ جو ہے وہ اگر سواری پر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو سمت قبلہ ان کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے. لہٰذا گھوڑے پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے یا ٹرین پر بیٹھ کے جو ہے یا بس اور کار میں بھی اگر بیٹھ کر جو ہے کوئی سفر کر رہا ہے اور اس دوران اگر اسے بیٹھے بیٹھے ہی نفل نماز ادا کرنی ہے تو نماز ادا کر سکتا ہے، اگرچہ قبلے کی ڈائریکشن میں اس کا چہرہ نہ ہو تب بھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو شان نزول بیان فرمایا ہے یہ ہے کہ مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے. ایک تیسری تفسیر جو اس آیت کی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، ظاہر سی بات ہے جب حضور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تھے تو تقریباً 16 سے 17 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، لیکن حضور کی آرزو تھی کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ کی جو آرزو ہے، آپ کی جو مرضی ہے، اسی کے مطابق ہم نے آپ کے لیے خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا ہے، لہٰذا اب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیجیے. تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھائی آخر ایسا کیوں ہوا؟ جب مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ تھا تو اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ اس میں تمہارا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے. اللہ جس طرف کو چاہے مسلمانوں کا قبلہ بنائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، لہٰذا تمہیں اس کا کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. اس آیت کا چوتھا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، استجب لکم تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں سنوں گا، میں تمہارا جواب دوں گا. تو صحابہ کرام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں کس طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے؟ کیا قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے؟ تو اس وقت یہ نازل ہوئی آیت کریمہ کہ دعا کرنے کے لیے کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ تمہارا منہ جو ہے قبلے کی طرف ہی ہو. للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، تم جس طرف بھی منہ کر کے دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو سنے گا اور تمہاری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو یہ چار مفسرین کرام نے شان نزول اس آیت کریمہ کے بیان فرمائے ہیں. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. اور اللہ ہی کا ہے مشرق و مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے. اور کافر بولے وقالو، اور کافر بولے اتخذ اللہ ولدا، کہ خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، خدا نے اپنے لیے اولاد. سبحانہ پاکی ہے اسے، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہو قانتون، اور سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں، یعنی سب جو ہے اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. جب ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے تو پھر کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارا جو بیٹا ہوتا ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہوتی. آدمی اپنے جز کا جو ہے مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہمارے جو اجزاء ہیں اس کو ہم فروخت نہیں کر سکتے. پہلے عورتیں جو ہے نا وہ سر کے بال، جب بال میں کمی کرتی تھی تو جو بال نکل جاتے تھے، وہ گاؤں وغیرہ میں یہ چیز پہلے مطلب اس کا رواج تھا کہ وہ سنبھال کے رکھتی تھی بالوں، اور پھر ہفتے میں ایک دن کوئی عورتیں وہ آتی تھی کچھ ایک چیزیں وہ ہیئر بینڈ وغیرہ لے کر جو ہے، تو وہ ان سے وہ بال لے کر جو ہے بدلے میں جو ہے ان کو وہ چیزیں دیا کرتی تھی. اور عورتیں جو ہے اس طرح جو ہے وہ اپنے بالوں کو بیچ کر ان سے جو ہے دوسری چیزیں پن وغیرہ جو ہے خریدا کرتی تھی. اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں اس کے ہم مالک نہیں ہیں، لہٰذا ہم اپنے اعضاء کو جو ہے بیچ بھی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ بلا ضرورت جو ہے خون بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آپ عطیہ کے طور پہ نہیں دے سکتے. ہاں اگر ضرورت پیش آئی ہے کسی کو، ابھی فی الحال فوری طور پر ضرورت ہے
آپ کے خون دینے سے اگر اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس صورت میں فقہاء نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن نارمل حالات میں ایسے ہی خون کا عطیہ دینا اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ اس خون کے یا آپ اپنے بدن کے کسی بھی حصے کے آپ مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کفار نے، جیسے کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام، یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اور عیسائیوں نے کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو کفار تھے عرب کے وہ کیا کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، فرشتوں کو جو ہے خدا کی بیٹیاں، حالانکہ خود کافر بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان اس قدر بھید کرتے تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ایسا محسوس کرتے جیسے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی ناک جو ہے وہ کٹ گئی، اور یہاں تک نوبت آتی کہ کبھی کبھی وہ جو دودھ پیتی بچی ہوتی تھی، چیختی چلاتی بچی ہوتی تھی، اس بچی کو جو ہے باپ جو ہے خود ریگستان میں لے جا کر کہیں پر گڑھا کھود کے جو ہے اس گڑھے میں زندی بچی کو ڈال کر جو ہے مٹی سے دفنا کر آ جاتا تھا۔ بیٹی کو جو ہے اس قدر منحوس سمجھتے تھے، لیکن جب خدا سے فرشتوں کو جوڑنے کا وقت آیا تو کہا کہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی نہیں کہا بلکہ معاذ اللہ، اپنے لیے حالانکہ خود وہ بیٹے پسند کرتے ہیں لیکن خدا کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا، اور کافروں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، سبحانہ، پاکی ہے اسے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پاک و صاف ہے کہ اسے کوئی اولاد ہو، وہ کسی کا بیٹا ہو یا اس کی کوئی بیوی ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی ملک ہے تو کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کل لہ قانتون، سب اس کے حضور، سب اس کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی۔ یہ حمد جو ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ورنہ ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن چونکہ دیگر مخلوقات انسان اور جن کے علاوہ جتنے بھی دیگر مخلوق ہیں، چرند پرند ہیں، شجر حجر ہیں، درخت ہیں، پانی، یہ ساری مخلوقات جو ہے یہ مکلف نہیں ہے، یہ مکلف نہیں ہے، ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، بلکہ مکلف اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے وہ صرف انسان اور جنات ہیں، اور انسان اور جنات ہی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائے ہیں۔ لہٰذا سب انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اپنے خدا کو، اپنے خالق کو پہچانتی ہیں اور سب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا۔ بدیع کہتے ہیں کہ اس چیز کو پیدا کرنے والا، اس چیز کو بنانے والا وہ پہلا ہے، اس سے پہلے اس چیز کی کوئی مثال نہیں تھی۔ انسان جو بھی چیز بناتا ہے نا وہ کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر بناتا ہے، جس طرح کہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر، کیڑوں کو دیکھ کر لوگوں نے جو ہے ہوائی جہاز بنا لی، ہیلی کاپٹر بنائے، ایک کیڑے کو دیکھ کر جو ہے کسی نے ریلوے ٹرین کا جو ہے اس کا خاکہ تیار کیا۔ تو انسان جو ہے وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اسی کے مثل کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ اس سے پہلے اس چیز کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، انسان بنانے جا رہا ہوں، اس وقت فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ انسان یہ کیسا ہوگا، انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہوگی، اس لیے کہ اس سے پہلے انسان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، تب جا کے فرشتوں کو پتہ چلا کہ اچھا انسان اسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آسمان کو لے لیجیے، جب آسمان نہیں تھا تو اگر آپ سے کہتے کہ اگر آپ سے کوئی کہتا کہ کیا آپ آسمان کے تعلق سے سوچ سکتے ہو تو آپ کہو گے کہ مطلب سوچ سے باہر چیز ہے، ہم نے وہ ایسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جنت کے تعلق سے اگر آپ سے کہا جائے کہ جنت ایسی ہے ویسی ہے، ہم مطلب بول تو سکتے ہیں لیکن ہے کہ اس کی جو حقیقی تصویر ہے وہ ہمارے ذہن میں آ نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم نے اسے دیکھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی چیزوں کو بناتا ہے اس کی کوئی مثال پہلے سے موجود نہیں ہوتی، بالکل وہ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ان چیزوں کو دیکھ کر پھر انسان جو ہے دوسری چیزیں بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو پھر اسے کامیابی مل جاتی ہے۔
بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نیا پیدا کرنے والا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ آدمی کو اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو اسے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، اس کے تعلق سے سوچ و وچار کرنا پڑتا ہے کہ میں اگر یہ ڈیسک مجھے بنانی ہے تو پہلے میں سوچوں گا کہ وہ کیسا بناؤں گا، کس مٹیریل کا بناؤں گا، مٹیریل کہاں سے لاؤں گا، ٹھیک ہے، اور کتنا بڑا بنانا ہے، اس کے لیے سانچہ کس طرح تیار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ارادہ کافی ہوتا ہے، وہ چاہ لیتا ہے وہ چیز فوراً حاضر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک اس کا امر یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کام کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرے گا وہ چیز فوراً حاضر ہو جائے، لیکن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جو دنیاوی نظام ہے اس کو جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک بادشاہ کے دربار میں درباری ہوتے ہیں، بہت سارے خدام ہوتے ہیں، اور کام جو ہے بادشاہ جو ہے بانٹتا ہے، تو کرنے والا حالانکہ اس بادشاہ ہی کے حکم سے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن سب کی ذمہ داریاں بادشاہ جو ہے سب کو بانٹ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کا خالق و مالک ہے، لیکن اس نے جو ہے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاسم نعمت بنایا ہے، تمام نعمتوں کی تقسیم کرنے والے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معطی ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وانا قاسم، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمتیں مجھے عطا فرماتا ہے اور پھر میں وہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس میں ہے کہ وہ اپنے فرشتوں سے، اپنے مخصوص بندوں سے جو ہے کچھ کام لے لیتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے آئندہ اتوار کو جو ہے درس دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين۔